مولوی صاحب نے کہا ہے ختم پڑھنا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے تیسرے دن کا ختم، گٹھلیوں کے اوپر آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور کرنے والے 100 درویش آئیں گے، ان سب کو کھانا کھلانا ہے۔ ریاض میں ایک جگہ میں جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، میرے پاس ایک بنگلہ دیش کا ایک ساتھی آیا، واللہ مسجد میں کھڑے ہو کر اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مولوی کس طرح یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ کہا حضرت میں 500-400 بیچارہ مزدور آدمی بنگلہ دیش سے گیا، میرے ابا جان فوت ہو چکے تھے، 3 مولوی بنگالی میرے گھر آ گئے، کہنے لگے تیرا ابا مر گیا؟ میں نے کہا جی مر گیا۔ کہا تجھے پتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ میں نے کہا جی مجبوری، میں تو سمجھایا کرتا تھا، نہیں پڑھی تو کیا کروں؟ کہا تجھے پتا ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بے نماز نہیں تھا تو جہنم میں جلے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بے وقوف، تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کروں گا، مجھے بتاؤ میرا ابا جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کہا اس نے اتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال کی نمازیں ہم 3 مولوی آپس میں ڈیوائیڈ کر کے ہم پڑھ لیں گے، اس کی ادا ہو جائے گی، وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ کہا مولوی صاحب بڑی مہربانی۔ کہا نہیں سوکیج نہیں کم ہونا، 27,000 ٹکا ہم لیں گے، اگر تم 27,000 ٹکا 9,000 ایک مولوی کو آئے گا دے دو تو تمہارا باپ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ کہا مولوی صاحب میں 2 سال کی چھٹی کے بعد کچھ اتنے ہی پیسے بچا کر لے گیا تھا، میں نے ان مولویوں کو دے دیے، اب آپ مجھے مسئلہ بتاؤ ہمارا باپ جنت میں چلا گیا ہوگا؟ واللہ بتا رہا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا وہ تو جنت میں اگر نہ بھی گیا ہوگا، ان مولویوں کی جہنم کم از کم ضرور پکی ہوگی۔ یہ یتیموں کے مال کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پہلے دن کا ختم، یہ دوسرے کا ختم، یہ تیجے کا ختم، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، یہ سارا ڈھونگ اپنایا ہے مولویوں نے اپنے پیٹ کا دھندا کرنے کے لیے۔ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، بھائی مر جائے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت سے محروم نہ کرو، جتنا وراثت سے محروم کرو گے، یتیم کا جتنا مال کھاؤ گے وہ تمہارے پیٹ میں مال نہیں جہنم کی آگ جائے گی۔ نہ اس کا نام اسلام کا نام لے کے ان غریبوں کا مال کھاؤ، اور نہ قبضہ کر کے اس کا مال کھاؤ، بلکہ یتیم کی کفالت کرو۔ آج اللہ نے ان کو یتیم کر دیا، کیا کل کو اللہ تیرے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا؟ تو اللہ سے لکھوا کر آیا، تو نے 100 سال سے پہلے نہیں مرنا، وہ تو جس کو چاہے جب چاہے اٹھا لے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، دل جو گناہوں سے سخت ہو جاتے ہیں وہ یتیموں سے پیار کرنے کی وجہ سے ان دلوں میں نرمی آتی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا پورا کرو۔ پچھلی امتوں کی بربادی کا ایک سبب یہی ناپ تول کی کمی تھی، جب لیتے ناپتے اور تولتے پورا، اور جب دیتے ڈنڈی مار کے دیتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ترازو میں وہ درمیان میں چھوٹی سی کلی لگی ہوتی ہے، ترازو میں وہ یہاں سے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، اب دیکھو جی پورا ہو گیا۔ کسائی سے گوشت لینے جاؤ 1 کلو، اور گھر میں بھی کانٹا رکھ لو، کبھی بھی کلو نہیں نکلے گا، الا من رحم ربی۔ وہ جب تھوڑا سا کم ہوتا ہے 2-3 بوٹیاں اتنی زور سے پلڑے میں پھینکتا ہے یوں کر کے کہ پلڑا اپنے آپ زور سے جھکتا ہے، بس وہ جھکتا ہے تو کیس اٹھا لیتا ہے، دیکھو جی کلو ہو گیا پورا، ہیلو۔ امتوں کی بربادیوں کا سبب ناپ تول میں کمی، سابقہ امتیں برباد ہوئی، اور یہاں بھی مالک عز و جل حکم دے رہا ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ایک دن تم نے بھی اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک جنگل میں سے گزرتے ہیں، چرواہا بکریاں چرا رہا، اس سے کہتے ہیں کہ ایک بکری ان بکریوں میں سے مجھے بیچ دے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو خود ملازم ہوں، غلام ہوں اپنے آقا کا، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا اگر تیرا آقا سوال کرے کہ ایک بکری کہاں گئی، اس سے کہنا اکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے چلا گیا۔ یہ 1-2 گرام 10 گرام 20 گرام کی ڈنڈی مار کے کیا مل جائے گا؟ کیا کوٹھیاں بن جائیں گی میری اور آپ کی؟ لیکن آخرت ضرور برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی آخرت کو بہتر بنائے۔ کہا تو اپنے آقا سے کہہ دینا بھیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا۔ وہ غلام ایمان سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، جواب میں کہتا وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، جب مجھے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا
تب میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ آقا کو تو یہ کہہ کر چپ کروا لوں گا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن اللہ کے دربار میں بھی تو پیشی ہونی ہے، اللہ کے دربار میں بھی تو کھڑا ہونا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل والی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ بات اپنے ہی کسی کے خلاف جا رہے ہو۔ یہ نہیں کہ گواہی دیتے ہوئے اگر گواہی کسی اپنے کے خلاف آ گئی تو فوراً ڈنڈی مار جاؤ، اور غیر قوم کے خلاف آ گئی تو بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں، ان میں جب کوئی غریب گناہ کرتا اس پہ حد جاری کر دی جاتی، اور جب کوئی امیر گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ ایک کیس کے متعلق جب آپ کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر آج بنت محمد فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا۔ گواہی دینی ہو، شہادت دینی ہو، ہمیشہ حق اور سچ کی گواہی دیجئے، شہادت دیتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے۔ اپنے ہوں، مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب اگر کوئی آدمی فلاں جرم کر لے اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو حل سمجھتے ہو نا آپ، جو بیل کے پیچھے لکڑی باندھ کے زمینوں میں پرانے انداز پہ کاشتکاری ہوتی تھی اسے حل کہتے تھے۔ کہنے لگا حل کو کھڑا کر لو اور اس کے سائیڈوں پہ روٹیاں پکا پکا کے رکھتے جاؤ، جب سارا حل اس میں ڈوب جائے تو یہ ساری روٹیاں فقیروں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب اس گناہ میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے؟ کہتا اچھا، کہتا ہاں، کہتا حل نو لمبا پالو تے دے اوتے روٹیاں رکھنے لگ جاؤ، جنہیں چھپ جے وہ بن دے۔ جب پتہ لگا میرا بیٹا بھی اس گناہ میں شامل ہے تو کہا کھڑا کرنے کی بجائے لمبا ڈال لو، اس کے اوپر روٹیاں رکھتے رہو، جتنی 15-20 روٹیوں سے بھر جائے گا اس کو۔ کبھی بھی گواہی دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیے میرے سامنے میرا بھائی ہے، عزیز ہے، دوست ہے، دوستی خراب ہو جائے گی۔ آپ دوستی خرابی کی بچت کے لیے جھوٹ بول جاؤ گے، کہیں اس کی وجہ سے آپ کی اور اللہ کی دوستی خراب نہ ہو جائے۔ تو مالک حکم دے رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بات کرو، جب بھی فیصلہ تمہارے پاس آئے تو فوراً فَاعْدِلُوا، عدل والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ یہ فیصلہ کسی قریبی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو، اللہ کے نام پہ کوئی عہد کر لو اس کو بھی پورا کرو۔ آپ سے اور مجھ سے ایک عہد میرے اللہ عز و جل نے لیا ہے عالم ارواح کے اندر۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے عالم ارواح میں اللہ نے سب سے عہد لیا، پوچھا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے گواہی دے کر کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ قبروں کو پوچھتے ہوں، وہ مندروں کو پوچھتے ہوں، عالم ارواح میں وہ اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ مالک نے کہا پھر 2 بہانے قیامت کے دن میں نہیں سنوں گا، 2 بہانے قیامت کے دن اللہ نہیں سنے گا۔ کون کون سے؟ پہلا بہانہ انا کنا عن ھذا غافلین، انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا اللہ دین کا، قرآن پڑھ ہی نہیں سکے، حدیث کو دیکھ ہی نہیں سکے، ترجمہ غور ہی نہیں کیا، ہم تو اس دین سے غافل رہے، صبح ڈیوٹی پہ جاتے تھے، رات کو آتے تھے، تھکے ٹوٹے گر کے سو جاتے تھے، اللہ ہم دین سے غافل رہے، ہمیں سزا نہ دے۔ کیا خیال ہے ہم میں سے کتنوں کا یہ بہانہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا؟ ایک نماز جو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، میں اپنے نفس سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھئے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم کھول کر رسول اللہ کی نماز کا طریقہ، کتنے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودی عربیہ کے حکمرانوں اور ذمہ داران کو، قرآن حکیم مجمع ملک فہد سے ہر زبان میں نکل چکا، اردو میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کشمیری میں ہے، ہر زبان پشتو میں ہے۔ اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، تو کیا یہ بہانہ اللہ کے سامنے چلے گا ہمارا؟ دوسری بات وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمیں جو ہمارے ماں باپ نے سکھایا، جو ان کو کرتے دیکھا وہی ہم نے کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ 2 بہانے قیامت کے دن قبول نہیں ہوں گے۔ کیا خیال ہے ہماری بربادی میں یہی 2 باتیں ہیں؟ یا تو مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، ہمارے تو دادا ابا 11ویں دیتے آتے تھے، کیسے انکار کر دیں؟